اور جوان خلیفہ کو نیند سے بیدار کر دو۔ یہ حادثہ کب رونما ہوا؟ 10 دن پہلے بانو، میں توس سے بغداد کی طرف تیزی کے ساتھ روانہ ہوا اور 3 گھوڑے راستے میں تبدیل کیے تاکہ جلد یہ خبر آپ تک پہنچا دوں۔ کاش تم نے صرف سنا ہوتا اور میں ہرگز تمہاری صورت نہ دیکھتی۔ امیر کو کہاں دفن کیا گیا؟ توس میں۔ جس وقت میں وہاں پہنچا ابن قرطبہ ان کی تیمارداری میں مصروف تھا۔ امیر کے چہرے پر رنج و تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ بالآخر 10 دن کے بعد انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ مجھے بچا، مجھے بچا، رک جا امیر، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، رک جا۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ کوئی مجھے نیند سے نہیں جگانا؟ بول۔ بول۔ مجھے نیند سے کیوں جگایا؟ کیوں جگایا مجھے بتا۔ چلو مجھے بنا بزرگ، بچانا، چلو مجھے نیند سے کیوں جگایا؟ کیوں جگایا مجھے بتا۔ کیوں جگایا مجھے بتا۔ یقین کریں میرے سرکار، بانے بزرگ نے کہا تھا۔ اس محل میں میرا حکم چلتا ہے یا میری ماں کا؟ آپ کو حکم چلتا ہے۔ پھر کیوں میری اطاعت نہیں کی؟ کیوں میرا حکم نہیں مانا؟ مہربانی جوان خلیفہ کے لیے زیادہ موضوع ہے، اس لیے چاہتی تھی کہ تمہیں نیند سے بیدار کر دیا جائے۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم سے ایسی امید نہیں تھی ماں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں رات دیر تک جاگتا رہا، میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ کیا مجھے آرام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تم خود کیا بات ہے، چپ کیوں ہو؟ تعجب نہ کرو، جس بات کے تم منتظر تھے وہ تمہیں مل گئی ہے۔ اب تم ہی امیر المومنین اور تمام جہان اسلام کے خلیفہ ہو، اور اب یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے۔ اور میرا باپ؟ دل کو سنبھال لو میرے بیٹے، وہ جوار حق میں آرام کر رہے ہیں۔ کون یہ خبر لایا ہے؟ تمہارا قاسم بکر ابن معتمد۔ تم یہاں ہو بکر؟ ہاں میرے سردار۔ کب آئے؟ 1 گھنٹہ پہلے۔ خلیفہ بزرگ مر گیا؟ ہاں۔ یقین نہیں آ رہا۔ آپ مطمئن رہے۔ ثبوت لائے ہو؟ یہ اصل یہ مہر خلافت اور یہ فضل ابن ربی کا خط۔ کثیر میرے دوست، آؤ یہ خط میرے لیے پڑھو۔ میں پھر کون پڑھے گا؟ کیا تم میرے دوست، میرے مشیر نہیں ہو؟ آؤ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارگاہ خلافت فضل ابن روی. صبر کرو. آ گیا. میں نے آداب خلافت اپنے باپ سے سیکھی ہے. اس کی عادت تھی کہ وہ خطوط کو تنہائی میں پڑھتا تھا اور ترجیح دیتا تھا کہ کسی بھی طرح کی خبر کو اس کے کان میں پڑھا جائے. نمک حراموں اور غدار لوگوں، سمجھ لیا ماں؟ سمجھ لیا؟ اگر میں نے حکم دے دیا کہ ان خبیث اور غدار لوگوں کی کھال کو نوچ لو اور انہیں قتل کر دو تو پھر نہ کہنا کہ یہ بنی عباس کے بزرگ اور ہمارے خدمت گزار ہیں. تینوں خبیث اور غدار ہیں. عیسیٰ جدودی، ابو یونس، ابن ابی عمران، خدا ان تینوں پر لعنت کرے. تینوں خبیث اور غدار ہیں. تینوں اس نافرمانی کی پاداش میں موت کے حقدار ہیں. لہٰذا ان کا خون ابھی سب کے سامنے کر دینا چاہیے. یہ امیر المومنین کی حیثیت سے میرا پہلا حکم ہے. خدا کی قسم اس حکم کی تعمیل کے لیے میں پوری طرح ڈٹ جاؤں گا اور یہ کام ضرور کر کے رہوں گا. میرے دوست، اگرچہ آج رات تم نے میری نیند حرام کر دی، لیکن یہ بیداری 1000 سال کی نیند سے بہتر ہے. میری یہ بیداری تمہارا احسان ہے میرے دوست. میں آج سے تمہیں خلافت کے امور میں اپنا امین اور مشاور قرار دیتا ہوں، اور اب میں ہر صبح کا آغاز تمہارا چہرہ دیکھ کر کروں گا تاکہ خوشی کی اس رات کو یاد رکھ سکوں. تو جانتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس کا مجھے کئی سال سے انتظار تھا. بہتر ہے کہ ہم خیمے کے اندر چلیں. دیکھو کس طرح مامون کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس کے کان میں بڑبڑا رہا ہے. خدا کی قسم میرا خون جوش مار رہا ہے. ہمیں نظر انداز کر کے مامون کی پریشانی کو ہماری طرف نسبت دے رہا ہے. یہ کہہ رہا تھا کہ ایک قاصد میرے لیے بھیجنا چاہیے تھا. یہ کمبخت خلیفہ کو اپنا جانشین سمجھتا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ لمحہ آپ کی زندگی کے سخت ترین لمحات میں سے ہے، اور آپ زندگی کی آخری سانسوں تک اس اہم لمحے کو نہیں بھلا سکو گے. اسے ثابت کرنے کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں کہ ایک بار ہمیشہ کے لیے کسی لالچ کے بغیر، کسی تکلف کے بغیر آپ سے گفتگو کروں اور اس چیز کے بارے میں بات کروں جو ہمارے اور آپ کے دل میں ہے. بابا بابا، میں جانتا ہوں کہ آپ کس پریشانی میں تھے اور اس وقت خیمے سے باہر کیا سوچ رہے تھے. کیا کہا؟ یہ کیسا سوال ہے؟ مجھے باپ کی موت کا غم ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے یا برمکی کی موت کی خبر نے بھی
آپ کو اس قدر پریشان نہیں کیا؟ یا برمکی کی موت؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حقیقی باپ ہارون نہیں یا تھا۔ امیر زادے، آپ پریشان مت ہو، آپ ہارون کی صلب سے سمجھے جاتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن یا سے آپ کا تعلق ہارون سے 10 گنا زیادہ تھا، کیونکہ آپ نے یا کی گود میں پرورش پائی ہے اور سب کچھ انہی سے سیکھا ہے، اور آپ کئی سالوں تک اس کے ہم جان رہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود میں نے دیکھا کہ آپ نے یا کی موت کو ایک ناگزیر حقیقت قرار دیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا، اور مجھے یقین ہے کہ میری موت کے بعد آپ کے لیے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو مجھ بندے ناچیز کے ساتھ کتنی محبت ہے میں اس سے بے خبر نہیں ہوں۔ مجھے آپ کے احساسات و جذبات اچھی طرح معلوم ہیں۔ یہ ہارون کی موت نہیں ہے جس کی خاطر آپ پریشان ہیں۔ بتائیں کہ کن سوچوں میں گم تھے آپ؟ کیا مسلمان ملکوں کی ملنے والی خلافت و حکومت نے آپ کے ذہن کو اس طرح مسترب نہیں کر رکھا؟ فضل، مجھے سکون سے رہنے دو۔ میرے باپ کی موت نے مجھے اتنا غمزدہ کر دیا ہے۔ آپ اپنے آپ سے اتنا جھوٹ مت بولے امیر زادے۔ میں آپ کے معاملات کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ ان میں سے نہیں ہو جو کسی کو اپنا حق پامال کرنے کی اجازت دے اور جو حق آپ کا ہے وہ کسی اور کو مل جائے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا یہ وقت ایسی ہی باتیں کرنے کا ہے؟ ہاں، ان باتوں کو کرنے کا اصل وقت یہی ہے۔ کیا آپ خیمے کے باہر یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اپنے بھائی کے ساتھ کیا کریں اور اس کی فرما روائی پر کس طرح تعامل کا مظاہرہ کریں؟ نہیں! کیا بنی عباس کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ ایک لمحے بھی امین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے اور اس کو آپ پر بہت زیادہ ترجیح دیں گے؟ نہیں! کیا آپ بانو بزرگ امین کی ماں زبیدہ جو اپنی تمام شان و شوکت و جاہ و جلال کے ساتھ آپ کی فکروں میں مجسم نہ تھی، نہیں سوچ رہے تھے؟ تنہا چھوڑ دو۔ کیا اپنی ماں مراجل کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے جو ایک کنیز ہے؟ اور کیا آپ اس کا زبیدہ کے ساتھ موازنہ نہیں کر رہے تھے؟ خدا کی قسم، ابھی تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دوں گا۔ ہاں، آپ ایسا کر سکتے ہیں، یقیناً کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کے احساسات نے آپ پر اتنا غلبہ کر رکھا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں کسی بھی شے کی اہمیت نہیں ہے، نہ میری زندگی کی، نہ امین کی اصل و نسب کی، نہ زبیدہ کی طاقت کی، اور نہ بنو عباس کی اہمیت کی، کسی کی نہیں۔ میں نے یا سے سنا ہے کہ جس رات ہادی عباسی مرا اور ہارون خلافت کی کرسی پر بیٹھا، اسی رات آپ پیدا ہوئے، بالکل اسی رات۔ ہاں، یہ تاریخ ہے۔ ایک خلیفہ مر جاتا ہے، ایک خلافت کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، اور ایک خلیفہ جنم لیتا ہے۔ آپ کی پیدائش خلافت کے ساتھ ہوئی اور آپ اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ آپ ایسی چیز کو چاہتے ہو جو آپ کے نصیب میں ہے، حکومت چاہتے ہو، ہر شرط پر، تمام تر کوششوں کے ساتھ، اور اس کے حصول کے لیے آپ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہو۔ حکومت حاصل کرنے تک آپ ایک لمحہ بھی سکون نہیں پاؤ گے۔ خدا را اپنے آپ سے جھوٹ مت بولیے۔ نہیں حاصل کروں گا، نہیں حاصل کروں گا، نہیں حاصل کروں گا۔ کبھی بھی مجھے حکومت نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں، حکومت مل جائے گی۔ مجھے یقین ہے آپ کے سوا کوئی بھی اس منصب کی شرائط پر پورا نہیں اترتا۔ ایک عظیم اور طاقتور خلیفہ کی تمام خصوصیات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہ وقت دور نہیں
جب آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی اور میں اس آنے والے لمحے تک سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہوں گا. خدا کی قسم آج عید کا دن ہے. یہ وہی دن ہے جس کا مسلمانوں کو کئی سالوں سے انتظار تھا. ہارون مر چکا ہے اور عباسی خاندان کی سلطنت کا ستون گر گیا ہے. ہارون کے بیٹے ایک دوسرے کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اختلاف و نفاق ان کا مقدر ہے. اے ابن رسول اللہ، تلوار اٹھائیں، لا الہ الا اللہ کے پرچم کو لہرائیں، شیعوں کی قیادت کریں اور اپنے جد امجد علی کی حکومت کو قائم کریں. ہے اسحاق کے بیٹے صحیح کہہ رہے ہیں. نفاق کی تلوار نے ہارون کے ظلم کے شتر کی ٹانگیں کاٹ ڈالی ہیں. نفاق و اختلاف نے ہارون کے ظلم و استبداد کی عمارت کو لرزہ بر اندام کر دیا ہے. ہارون کی طاقت کے وارث اب ایک دوسرے کے زوال کی چارہ جوئی میں مصروف ہیں. اس لیے شیعوں کا قیام اس لالچی گروہ کو متحد کر دے گا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ شیعوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. آپ کے فدا کار سراپا ایمان و اخلاص شمشیر بکف ہیں. البتہ شیطانی لشکر انعام و دولت کے لالچ میں جنگ کر رہا ہے اور اس جنگ کا نتیجہ پہلے سے واضح ہے. خدا کی قسم یہ حق بات کہہ رہا ہے. ہاں، میں آپ لوگوں کے دلوں کی آواز سن رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ایمان و اخلاص سے سرشار ہو، لیکن کیا کل یہ ایمان و اخلاص باقی رہے گا؟ کل اے اسحاق کے بیٹے، ایمان و اخلاص تمہارے دلوں میں کب تک شعلہ زن رہے گا؟ ہر زمانے میں جب ضرورت پڑے. بنی عباس کی حکومت کا کردار بہت ظالم ہے. تو کیا ہوا؟ ہم ان سے نہیں ڈرتے. بالکل صحیح. اس گروہ کے افراد خونخوار ہیں. ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. کیا تم میں سے ہر ایک ایسی راہ کو دیکھتا ہے جس میں اسے اپنی جان عزیز کی بھی پرواہ نہیں؟ دشمن کی تلواریں بہت تیز اور خونریز ہیں. یہ وہ راہ ہے جس میں ضروری ہے کہ انسان تمام دل بستگیوں سے آزاد ہو. اللہ نے ایمان کو سختیوں اور مصیبتوں میں پنہا رکھا ہے اور اللہ کا یہ ارادہ ہے لمبی لمبی آزمائشیں اور تمہارے صبر کا امتحان. البتہ ان مصیبتوں اور آزمائشوں پر کامیابی کے بعد بلند و بالا عزت ہے. کیا سمجھے؟ کیا ہمارے شیعہ ان آزمائشوں کے لیے تیار؟ حسین ابن علی کے زمانے میں لوگ آزمائشوں سے گزر کر نمایاں نہ ہوئے تھے، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ ان کا قیام سے چشم پوشی کا سبب نہ بنا. ہے جعفر ابن اسحاق، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے کس طرح ان پر قیاس کیا اور ان کی مثال زبان پر لائے؟ اللہ تمہارے چہروں کو حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے ذکر سے روشن رکھے. لیکن کہاں ہے حبیب ابن مظاہر؟ کہاں ہے خون حبیب؟ تم میں سے کس کی رگوں میں گردش کر رہا ہے؟ زہر کہاں ہے؟ آخر کیوں مسلم ابن اوسیجا کی کرم ریت پر تڑپتی ہوئی لاش تمہاری نگاہوں میں نہیں آئی؟ اے اسحاق کے بیٹے، وہ اسلام کے منفرد ثبوت ہیں، منفرد ہی رہیں گے. اگر ہم جنگ کریں تو کیا آگ و خون میں وضوء شہادت کر سکتے ہو؟
یا ابن رسول اللہ، حاکم تو کیا کرے؟ رہا کر دو تاکہ چلا جائے۔ لوگوں کو کیا جواب دیں؟ میں خود ان سے بات کروں گا۔